بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا کے اندر بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے اور ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور امتحان میں کامیابی کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بھئی اس امتحان کے اندر کامیاب کون لوگ ہوں گے اور کون لوگ ہیں جو اس کے اندر ناکام ہوں گے۔ قرآن پاک کے اندر جو ہے قرآن پاک کی صورت ہے والعصر، جو کہ صورت نمبر 103 ترتیب کے حساب سے اگر ہم قرآن پاک کے اندر دیکھیں تو 103 نمبر صورت ہے سورہ والعصر، اور کل بہت ہی مختصر سی صورت ہے، کل 3 آیات پر مشتمل یہ صورت ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر 3 صورتیں ایسی ہیں جو 3 آیات پر ہیں مشتمل ہیں، اس میں سے جو ہے یہ سورہ والعصر بھی ہے، اور کوئی بھی قرآن پاک کی جو سورہ ہے وہ 3 آیات سے کم نہیں ہے۔ اب اس میں اتنے مختصر صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے سبق اور درس ہمیں دے دیا کہ بھی انسان دنیا کے اندر کامیاب کیسے ہو سکتا ہے اور نقصان سے کیسے بچ سکتا ہے۔ اب اس میں جو ایک جو اس کی پہلی آیت ہے وہ صرف ایک ہی لفظ پر مشتمل ہے جسے والعصر کہتے ہیں۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے والعصر کو زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جن کے اندر 4 صفات پائی جاتی ہیں۔ کون لوگ جو خسارے سے بچنے والے ہیں؟ نمبر 1 وہ جو ایمان لانے والے ہیں، نمبر 2 وہ لوگ جو اعمال صالح کو اختیار کرنے والے ہیں، نمبر 3 وہ لوگ جو تواصی بالحق کرتے ہیں، اور نمبر 4 وہ لوگ جو تواصی بالصبر کرتے ہیں۔ تو یہ 4 صفات جو ہیں جن لوگوں کے اندر پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو نقصان سے بچنے والے ہیں۔ اب والعصر کے کئی جو ہے اس کی تشریح 2-3 طرح سے کی گئی ہے۔ ایک تو والعصر کا مطلب زمانہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہے کہ بھئی جو ہے نماز عصر کا جو وقت ہے، اب عصر اور مغرب کے درمیان بہت کم وقت ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرما رہے ہیں صورت کے اس والعصر کے ذریعے سے کہ تمہارے پاس بہت مختصر وقت ہے، اور اس مختصر وقت کو جو ہے یعنی قیمتی بنا لو، اس مختصر وقت کو جو ہے یعنی اپنی ایسے اعمال کے اندر گزار لو کہ تم کامیاب ہو سکو۔ یعنی اس کی جو ہے وہ تشبیہ اس طرح سے دی جا سکتی ہے کہ جیسے طالب علم جو ہے کمرہ امتحان کے اندر بیٹھا ہے، اس کو ایک وقت دیا جاتا ہے، 1 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا وقت دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر تم نے اپنا جو ہے امتحان کا پرچہ حل کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کو یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے کہ بھئی اتنا تمہارا وقت گزر گیا اور اتنا وقت باقی رہ گیا۔ تو جس طرح سے اس کو کمرہ امتحان کے اندر یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ بھئی اپنے وقت کو یعنی قیمتی بنا لو اور اپنے وقت کو جو ہے پوری طرح سے استعمال کر لو کہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ بھئی تمہیں جو وقت دیا گیا ہے اس کو جو ہے غفلت میں نہ گزارو، اس کو اللہ کی فرمانبرداری کے اندر گزارو۔ امام غرازی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ میں نے سورہ عصر کا مطلب ایک برف فروش سے سمجھا جو بازار میں آواز لگا رہا تھا کہ رحم کرو شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے، رحم کرو شخص پر جس کا سرمایہ گھلا جا رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا یہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی یہ والعصر کا مطلب ہے کہ عمر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے گھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے، اگر اس کو ضائع کیا جائے، غلط کاموں میں صرف کر ڈالا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ تو ایک جو ہے مطلب اس کا والعصر کا یہ ایک والعصر، عصر جو ہے اسیر کی طرف بھی لے کے جاتا ہے ہمیں، اسیر عربی میں جوس کو کہتے ہیں، تو جیسے کسی پھل کے اندر سے اس کا جوس نچوڑا جاتا ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اور جو اس کا چھلکا ہے گودا اس کو پھینک دیا جاتا ہے، اسی طریقے سے اصل جو پھل کے اندر یعنی اصل پھل کا جو ہے وہ جوس ہے اس کا، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے کلام پاک کا جو جوس ہے اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بیان کیا، اس لیے بھی اس کو والعصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے 4 صفات بتائی ہیں کہ بھی یہ 4 صفات اپنے اندر پیدا کر لو تاکہ تم نقصان اور خسارے سے بچ جاؤ۔ پہلی صفت جو ہے ایمان لانے کی صفت ہے۔ اب ایمان لانا کس چیز کا نام ہے؟ سب سے پہلے جو ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کوئی بھی معبود نہیں سوائے اللہ کی، یعنی ایک اللہ جو ہے وہ کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور باقی جتنی چیزیں ہمیں کائنات کی ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں وہ سب مخلوق ہیں، اور مخلوق اپنے بننے میں بھی، اپنے استعمال ہونے کے اندر بھی، اور اپنے نفع نقصان پہنچانے کے اندر بھی خالق کی محتاج ہے، اور خالق کسی کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذات ہے، اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے بغیر کسی کو کوئی کام نہیں بن سکتا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ساری مخلوق کے بغیر جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو پہلا جو ہے اس چیز کا یقین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یقین کے لیے اور یعنی
ایمان مفصل کے اندر بتا دیا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کہ ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر اور اللہ کے فرشتوں پر، اور جو ہے تقدیر کے اوپر کہ ہر خیر و شر اللہ کی طرف سے ہے، یعنی انسان کے اوپر جو اچھے حالات آتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، اور جو اس کے اوپر برے حالات آتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، لیکن اللہ نے اس کا ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ جب اچھے اعمال جاتے ہیں اللہ انسان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے حالات آتے ہیں، جب انسانوں کے برے حالات مجموعی طور کے اوپر جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی جو ہے شر کے اور برائی کے جو ہے اور تباہی اور بربادی کے فیصلے آتے ہیں۔ اور ایمان لانے کے اندر والبعث بعد الموت، کے مرنے کے بعد جو ہمیشہ یعنی انسان نے زندہ ہونا ہے اور اس اپنی زندگی کا جو حساب کتاب دینا ہے، اس کے مطابق اس کی جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے ایمان کو درست کر لو، ان چیزوں پر اپنا ایمان لے کر آؤ۔ دوسری چیز اعمال صالحہ کو اختیار کرو۔ اب اعمال صالحہ کون سے ہیں، کون سے عمل جو ہیں صالح اعمال ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کر دیے اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا کہ بھئی یہ اعمال ہیں جن سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اب اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد، اعمال کی یہ دو جو ہے اس میں جو ہے وہ یعنی اس کے دو کیٹیگریز ڈیفائن کر دیں کہ بھئی جو ہے وہ حقوق اللہ کے اندر کیا ہے، بھئی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بیان کر دیا کہ بھئی یہ فرائض ہیں، ان کو جو ہے بجا لاؤ، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ حقوق العباد کے اندر لوگوں کے حقوق، والدین کے کیا حقوق ہیں، بڑوں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، تو ان حقوق کو جان کر، سیکھ کر اور ان کو ادا کرنے والے بن جاؤ تو تم جو ہے کامیاب ہو جاؤ۔ پہلی چیز ایمان لانا، دوسری چیز اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا، تیسری چیز تواصی بالحق، کہ حق بات کی تلقین کرنا، حق بات کی دوسروں کو یاد دہانی کرانا۔ انسان جو ہے اس کے ذمے جو ہے وہ پیغام کا پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، سب نبیوں نے آ کر اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا ہے، تو پیغام کا پہنچانا وہ جو ہے نبیوں کی ذمہ داری ہوتی تھی، ہدایت دینا وہ اللہ کے اختیار کا۔ اسی طرح سے ہمارے ذمے جو کام لگایا گیا وہ حق بات کو آگے پہنچانا ہے۔ اب چونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو بھئی اس امت کی جو ہے یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ بھئی اس امت کی یہ ڈیوٹی ہے کہ خود بھی اچھے اعمال کرے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دے، دوسروں کو بھی جو ہے اچھی باتوں کی طرف دعوت دینے والے بنے۔ اب یہ تواصی بالحق اور ایمان اور تواصی بالحق، ان دونوں کا آپس میں جو ہے گہرا تعلق ہے۔ جب آدمی کا ایک چیز پہ یقین ہوگا تو پھر وہ اسی نظر سے دوسری چیزوں کو دیکھے گا۔ جیسے ہم روزمرہ زندگی کے اندر دیکھتے ہیں، جیسے پاکستان میں عام طور سے ہم دیکھتے ہیں بھائی لوگ اگر کوئی سائیکل پہ یا موٹر سائیکل پہ کوئی جو ہے یعنی آٹے کی بوری لے کر جا رہا ہے یا چینی کی بوری لے کر جا رہا ہے، اب اس بوری کے اندر کوئی سوراخ ہے اور اس سے وہ آٹا گر رہا ہے یا چینی گر رہی ہے، تو ہر آدمی جو ہے یعنی گزرنے والا جو ہے اس کو بتا رہا ہوگا بھائی تمہارا نقصان ہو رہا ہے، اس کو جو ہے دیکھ لو، تمہارا آٹا گر رہا ہے، تمہاری چینی گر رہی ہے۔ اب کیوں ہر آدمی اس کو بتا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نقصان کا احساس ہے، اس نقصان کا ادراک ہے۔ تو جب انسان کو جو ہے کسی کے نقصان کا ادراک آ جائے گا، احساس آ جائے گا، تو خود بخود وہ اس کی تلقین کرے گا۔ تو جب آدمی کا یقین بن جائے گا کہ بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں کامیابی ہے اور اللہ کی نافرمانی کے اندر بربادی ہی بربادی ہے، تو پھر انسان کسی کو حکموں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھے گا، خود بخود تواصی بالحق کی طرف جائے گا، خود بخود وہ اس کی تلقین کرنے والا بن جائے گا۔ تو جو ہے حق بات کی تلقین کرنا، اور یہ حق بات کی جب آدمی تلقین کرتا ہے تو وہی ایسا کام ہے کہ اس کے اندر جو ہے انسان کے اوپر بہت آزمائشیں آتی ہیں، بہت سے حالات آتے ہیں۔ سارے نبیوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے، سارے صحابہ کی ہماری زندگی ہمارے سامنے ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ 40 برس تک آپ یعنی مکہ کے اندر رہے، تو جب تک آپ اپنی نماز روزہ اپنی جو ہے عبادات کر رہے تھے، یعنی اللہ کے ساتھ اپنی لو لگائی ہوئی تھی، تو لوگ جو ہے آپ کے یعنی عزت اور احترام کرتے تھے مکہ کے اندر، آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ لیکن جب آپ نے جو ہے تبلیغ کرنا شروع کی، لوگوں کو جو ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا شروع کی، تو وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے وہی لوگ آپ کے خلاف ہو گئے، وہی لوگ جو ہے آپ کو تکلیفیں پہنچانا شروع ہو گئے اور آپ کے جو ہے مقابلے پر آ گئے۔ تو تواصی بالحق کے ساتھ تواصی بالصبر، کہ جب آپ دین کی دعوت دیں گے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں گے، تو آپ کو جو ہے مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، تکلیفوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر لوگ جو ہے آپ پہ اعتراض بھی کریں گے کہ بھئی دیکھو، عام آدمی کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں کہ جو ایک آدمی جو ہے دین پہ چل رہا ہے، نیکی والے اعمال کو اختیار کر رہا ہے، تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، کبھی وہ بیماری کے اندر ہے، کبھی قسم و پرسی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں نہیں آزمائیں گے؟ کبھی تمہیں جو خوف سے آزمایا جائے گا، تو کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا۔ تو اب ایک آدمی جو ہے حق بات
یعنی حق کی دعوت لے کر چل رہا ہے اور اس کے اوپر حالات آ رہے ہیں، بیماری آ گئی، قسم و پرسی کے حالات آ گئے، بھوک آ گئی، فاقہ آ گیا، تو پھر لوگ جو ہے اس کو یعنی اس کے اوپر جو ہے جملے بھی کستے ہیں اور اس کو جو ہے اس کا جو مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ہیں جو دین کا دعوت دیتے ہیں اور ان کے اپنے حالات دیکھو کہ ان کے اوپر یعنی کیسے ان کے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے جو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ایمان والوں کے ساتھ اور دین پہ چلنے والوں کے ساتھ بعض دفعہ جو ہے حالات بھی آتے ہیں، تو اس کے اوپر صبر کرنا اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے اوپر بہت ایمان والوں پہ جو حالات آتے ہیں اور جب اس پہ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ان کے آخرت کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چار کام جو ہیں بتا دیے گئے کہ بھئی ان چار چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، تو تم دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہو جاؤ۔ اب یہ سورہ والعصر جو ہے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان جو ہے اس صورت پر غور فکر کر لے تو اس کو جو ہے پورے دین کی سمجھ آ جائے، اس کو اپنی زندگی کا مقصد حیات سمجھ میں آ جائے۔ اور جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی زندگی میں ہمیں اس صورت کی اہمیت اس طرح سے نظر آتی ہے کہ جب دو صحابہ آپس میں ملتے تھے تو ایک دوسرے کو سورہ والعصر کی تکرار کرتے تھے، ایک دوسرے کو یہ سورہ سنایا کرتے تھے ایمان کی تازگی کے لیے، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ یعنی دین کی تلقین کرنے کے لیے وہ اس صورت کی آپس میں جو ہے تکرار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس صورت کے مطابق یعنی یقین بھی نصیب فرمائے اور اس صورت کے مطابق عمل کرنے والا بھی بنائے اور اس حق بات کو دوسروں تک پہنچانے والے بھی بنائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو نیک اعمال پر اور اپنی رضا والی زندگی پر جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرمائے، سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، اپنی رضا والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو جو ہے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔